من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله. أو قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا پہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول بھیجے، مگر رب کبریا نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں رسولوں میں سے کسی بھی رسول کو، کسی بھی نبی کو آخری نبی نہیں بنایا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے ایک کام ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ دین حنیف کو پہنچانا ہے، اپنی رسالت کو پہنچانا ہے، اور میں اللہ حکم الحاکمین تمہارے لیے کافی ہوں۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے پیارے پیغمبر ہیں، میرے حبیب ہیں، میرے لاڈلے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العزت نے کائنات نہیں بنائی، سمندر نہیں بنائے، دریا نہیں بنائے، آسمان کو نہیں کھڑا کیا، زمین کو نہیں بچھایا، دنیا کائنات میں اللہ رب العزت نے آدم کی تخلیق نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ نہیں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان سارے انبیاء میں سے کوئی پیغمبر رسول دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات رکھ دی، اے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے کائنات کی تخلیق نہیں کی، تو میرا لاڈلا پیغمبر آخری نبی ہے، خاتم النبیین، تو آخری نبی، تیرے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کے بارے میں خود تصدیق کی، خود ارشاد فرمایا۔ کسی صاحب علم نے لکھا کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعد، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں میرے بعد کوئی پیغمبر رسول دنیا میں نہیں آنے والا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان من بعد نبی، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر رسول بننا ہوتا تو اللہ رب العزت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بناتے، آخری پیغمبر بناتے۔ اللہ رب العزت نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری پیغمبر، آخری رسول نہیں بنایا، کیونکہ صحرا تاج اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سجا دیا۔ اور نبوت ملنا، رسالت ملنا، نبی بننا، یہ منصب وہبی منصب ہے۔ وہبی منصب کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت کی طرف سے مل جائے، مالک کائنات جس کو عطا کرے، چنے، وہ وہبی منصب ہے۔ اور کسبی عہدہ کیا ہے کہ کوئی انسان صالحین کی صف میں شریک ہونا چاہتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے۔ کوئی انسان شہادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اسے شہادت عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے قرآن پڑھتے ہوئے شہادت دی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اللہ رب العزت سے یہ دعائیں، خواہشات، تمنائیں کرتے تھے، التجائیں کرتے تھے، فریادیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت موت آئے تو مدینے میں آئے، اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چھوڑ جانا اور صحابہ کرام کو چھوڑ دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی۔ اللہ
اندر چلا گیا۔ آج بھی تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہو۔ پڑھو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھو، رفعت پڑھو، مقام پڑھو، عظمت پڑھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ پڑھو، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کی رونقیں اور رحمتیں برکتیں پڑھو، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ پڑھو، اپنے تصورات میں لاؤ اور رات کو اسی تصورات میں سو جا۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میری شکل کوئی نہیں اختیار کر سکتا، میرا چہرہ کوئی نہیں اختیار کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء اختیار کرے، نہیں اختیار کر سکتا۔ میرے نبی کا دیدار ہو جائے گا، درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، پڑھ درود۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اتنی عظمت برکت رکھی ہے کہ مالک کائنات کے پیارے نبی نے فرمایا ہے جو میرا نام سننے کے بعد مجھ میں درود نہیں پڑتا وہ کائنات کا بخیل ترین انسان ہے۔ رب عرش و سما نے اس بخیل انسان کو جنت میں نہیں داخل کرنا جو نبی کا نام سن کے درود نہیں پڑتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا۔ میرے نبی کا نام سن کے جو درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 رحمتیں کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ دنیا میں بسنے والوں، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پانے والوں، رسالت کو پانے والوں، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے والوں، میں رب کبریائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ ایک دن ارادہ کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ میرا پاک پیغمبر تو دنیا سے چلا گیا، اس صحابہ کرام جن کی آنکھوں کا سکون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سکون ڈھونڈتے تھے۔ ابوبکر کہنے لگے عمر آ چلے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے۔ کون ہے ام ایمن رضی اللہ تعالی؟ ام ایمن وہ میرے نبی کی صحابیہ ہے، میرے نبی کی وہ لونڈی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بھی لونڈی ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، وہ انسان ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے دنیا فانی سے کوچ کر دیا، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچے تھے، میرے نبی کے ہاتھ کو پکڑ کے کبھی دلاسے دیتی، کبھی پیار کرتی، کبھی بوسہ دیتی، کبھی اپنی گود میں اٹھا کر کے پیار کرتی۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ دنیا سے چلے گی، پیار کرتے ہوئے لیتے ہوئے مکے پہنچی، اور مفسرین کہتے ہیں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا، رضائی ماں بھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بڑا پیار کرتے اللہ کے نبی، اس کے ساتھ بڑا پیار کرتے، میرے نبی کے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک کی عمر کے رازدار جاننے والے ام ایمن رضی اللہ تعالی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے
ان کے گھر میں پہنچے، عمر چلیں، ہمارا پیارا نبی کبھی کبھار کبھی غمزدہ ہوتا، پریشان ہوتا، ایمن کے گھر میں جا کے قیلولہ کرتا، آرام کرتا، اپنی ماں کو، رضائی ماں کو اپنے دکھوں کے احوال سناتا، جا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لے، چل کر کے وہاں بیٹھے، جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے سکون اور تسکین حاصل کیا کرتا تھا۔ دستک دی، ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، ابو بکر صدیق تم آئے ہو، عمر فاروق آئے، آؤ، بٹھا لیا، بیٹھ کے باتیں شروع ہوئی۔ ماں ہو اور اس کی ماں ہو جو کائنات کا امام ہے، اماموں کا امام ہے، نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا امام ہے، اس کی ماں ہو اور رضائی ماں ہو اور اتنا پیار محبت ہو، شفقت کرنے والی ہو۔ تذکرہ شروع کر دیا، میرے نبی کے تذکرے احوال بیان کرنے شروع کر دیے، زبان تھک نہیں رہی، آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے۔ ایمن رضی اللہ تعالی کہتے ابو بکر صدیق، عمر میرے بیٹے کے دنیا سے جانے کا بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے، مگر یہ بھی دکھ ہے کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے آیا کرتا تھا جبریل، اس کا کام بھی بند ہو گیا، یہ بھی دکھ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی رک جانا۔ حضرت ایمن کہتی ہیں بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا، اے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کبھی غمزدہ پریشان نہیں ہونا، تو نے صرف اپنی رسالت کو پہنچانا ہے، میں رب کبریا تیری نبوت کا تحفظ کرنے والا ہوں۔ دنیا میں بڑے آئے، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے دعوے دار، نبوت کے دعوے دار، میرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے آئے۔ ایک دن میرے نبی مدینہ سے باہر نکلے تو مسیلمہ کذاب آگے سے مل گیا، کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، مگر عہدہ چاہیے، چودراہٹ چاہیے۔ کہتا ہے مسیلمہ کذاب، اللہ کے نبی عہدہ کر دیں، میرے ساتھ معاہدہ کر دیں، ڈیل کر دیں، لکھ دیں کہ میں آپ کو پیغمبر رسول مان لیتا ہوں، مگر آپ لکھ دیں کہ آپ کی وفات کے بعد میں میرے نبی نے اپنے ہاتھ میں تنکا پکڑا ہوا تھا اور تنکے کو سامنے کرتے ہوئے کہا، اے مسلمہ تو یہ بات کہتا ہے تجھے میں اپنے بعد نبوت والا عہدہ دے دوں، یہ بات ممکن نہیں ہے، میں عہدہ تو دور کی بات ہے، درکنار ہے، میرے ہاتھ میں یہ تنکا ہے، میں یہ تنکا بھی تجھے نہیں دوں گا۔ مسیلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو 1200 کے قریب صحابہ کرام کو لے کر کے جنگ کے لیے اترے۔ 60 کے قریب اپنے وہ صحابہ کرام جو حفاظ تھے، حافظ قرآن تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے اتر گئے اور اپنی جانوں کی قربانی دے دی۔ یہ بیکار سے لوگ، گندے پلید لوگ جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ہاتھ ڈالے۔ کہ پاکستان جب بنا، انگریز نے یہ بات سوچی کہ مسلمانوں کا الگ ملک بن گیا، اب ان کے اندر کوئی ایسی چیز بھی چھوڑ جاؤ کہ یہ آپس میں لڑتے رہے۔ ایک شخص ڈھونڈا، غلام قادیانی ڈھونڈا، میں اس کے نام کے ساتھ احمد نہیں لگاتا، اس لیے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ احمد کا کیا مطلب ہے؟ کائنات میں پوری انسانیت سے، پیغمبروں رسولوں سے سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی تعریفات کرنے والے کا نام احمد ہے۔ اور یہ کافر، گندا، پلید، ملعون ابو جہل، عتبہ، شیبہ سے بھی گندا ترین انسان
اور جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں گرنے والا انسان، اس کو تیار کیا، تھوڑی سی لالچ دی کہ پیسے لے لو، نبوت کا دعویٰ کر دے، ان کے اندر پھوٹ پڑ جائے۔ اب اس کی نبوت کا ذرا اندازہ لگانا کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا ہے، اس کی نبوت کا اور اس کے کاموں کا اندازہ لگانا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ غلام قادیانی کو بھولنے کی عادت تھی اور میٹھے کا بڑا شوقین تھا اور اپنی جیب میں ہر وقت گڑ رکھا کرتا تھا، میٹھا رکھا کرتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا، غلام کو بول آ گیا، پیشاب آ گیا، پیشاب کرنے کے لیے گیا تو پیشاب اس نے پتھر، مٹی کے پتھروں سے، ہمارے نبی کی سنت ہے کہ پانی نہ ملے تو مٹی کے پتھروں سے جو ہے وہ صاف کیا جائے پیشاب کو۔ اب اس نے کیا کیا، بھول گیا اور بھول کے جیب میں سے گڑ نکالے اور اس کے ساتھ صاف کیا۔ یہ ذہانت ہے، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جو گندا ترین انسان ہے، واش روم کی پیداوار ہے، وہ میرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ آؤ دیکھو اللہ رب العزت نے کیسے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تحفظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی آئی، کہنے لگی بھتیجے تیری بہن جوان ہو گئی، زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں کچھ سوچ، دو مسئلے ایک ساتھ حل کر دوں گا، اس کے بارے میں کچھ سوچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھوپھی یہ میرے پاس غلام ہے زید رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ پھوپھی نے بات سنی، بیٹی تک بات پہنچی، بیٹی آئی اپنے پیغمبر کے پاس آئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہونے لگی۔ میرے نبی کی منہ سے نکلنے والے الفاظ کی لاج اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی میں سردار ٹھہری، قبیلے والی ٹھہری، شان والی، عظمت والی، قبیلے میں میرا عہدہ ہے، بڑی حسب نسب والی ہوں، آپ میری شادی، میرا نکاح ایک غلام سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بولے نہیں، جبریل آ گئے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ فوراً جبریل آئے اور جبریل نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، انہیں دنیا والوں کو بتا دو اللہ کا نبی جس کام میں بھی فیصلہ کر دے اس فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس نے میرے پیغمبر کی بات کو چھوڑ دیا، نہ مانا، دور کی گمراہی۔ سیدہ زینب نے بات سنی، کیا بات سمجھ آئی کہ جبریل کیا سمجھا گئے؟ جبریل سمجھا گیا کہ دنیا والوں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، میرا نبی آخرت والے دن، قیامت والے دن قبلہ ہوگا، میرے نبی کے ہاتھ پہ فیصلے ہوں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے فرمایا ہے، اور میرے ماننے والوں، میرے صحابہ کرام، میری امت کے لوگ، میری مثال اور قیامت کی مثال یوں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی دو انگلیوں کو یوں اٹھا کر کے کہا یہ میں ہوں اور یہ
قیامت ہے جس طرح میں آ گیا ہوں اس کے بعد قیامت ہے، قیامت کے بعد کوئی پیغمبر رسول نہیں آنے والا، کوئی نبی رسول نہیں آنے والا۔ اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا جا کر کے دنیا میں اے عیسیٰ تیرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، احمد آئے گا، اس کی بشارت سنا دے، دنیا والوں کو بتا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے بتا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو جناب جبرائیل علیہ السلام نے بات سمجھائی ہے، کائنات میں آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخری بات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ہٹ نہیں سکتی۔ کچھ دیر گزری، وقت گزرا، نکاح ہوا، چھوٹ گیا، طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد وقت گزرا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اپنی پوٹھی ذات سے۔ آؤ دیکھو دو مسئلے اکٹھے حل ہونے لگے۔ اس شخص کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ کائنات کے لوگوں بیٹے وہی ہیں جو حقیقی ہے، بیگانی اولاد کبھی اپنی اولاد نہیں بن سکتی، تیری وراثت میں سے حصے دار نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹے دیے، ابو القاسم دیے، طاہر طیب دیے، ابراہیم دیے۔ دودھ پیتی عمر میں اپنے پاس بلا دیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتایا سمجھایا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، خاتم النبیین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلا دی، سمجھا دی کہ جب حقیقی اولاد ہو، بیٹا ہو، تو اس کی اہلیت سے تو شادی نہیں ہوگی، مگر جب بیگانی ہوگی تو شادی ہو جائے گی۔ جو وارث نہیں ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی سے ہو جائے گی، تو لاکھ منہ بولے بیٹے بناتا رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے میرے نبی تو میرا آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے۔ مسجد اقصی میں 1,24,000 قوم و پیش پیغمبر رسول سارے کے سارے اکٹھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر رسول اکٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں مصلی امامت میں کون کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتظر ہے، کہیں جبریل مجھے پکڑ کے آگے کر کے کھڑا کر دے۔ میرا نبی کھڑا پہنچا، دیکھا مسجد اقصی میں نورانی چہرے کھڑے ہیں، اللہ کے ولی کھڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں۔ جبریل نے میرے نبی کے ہاتھ کو پکڑا، کہا اللہ کے نبی جہاں آپ ہو وہاں دوسرا کوئی اور نہیں ہو سکتا، آپ کے لیے یہ ہے مصلی امامت، آپ نبیوں کے امام ہیں، پیغمبر ہیں، امام اعظم ہیں، قائد اعظم ہیں، مرشد اعظم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر بات کو یوں صاف کر دیا، کائنات والوں کے لیے عیاں کر دیا کہ لوگوں دیکھو میں اللہ رب العزت عیبوں سے پاک ہوں، میں اپنے ساتھ کسی شریک کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح میں اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت رسالت میں کسی کو شریک پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے کہا میرا نام نقطوں سے پاک ہے، اسی طرح میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطوں سے پاک نام ہے، میرے نبی کی رسالت عہدے کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور پیغمبر رسول نہیں آنے والا۔ آخری حدیث سن لو، بخاری کی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان سے زبان اطہر سے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک شخص سے اس نے بڑا شاندار محل تیار کیا ہے، خوبصورت کر دیا، زینت آرائش لگا دی، ہر چیز مہیا کر دی اس محل کے اندر، مگر ایک سوراخ چھوڑ دیا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔
اب وہ محل تو عیبداری ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محل نبیوں رسولوں کا ہے. وہ عید جو رہ گئی ہے وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دنیا پہ آ گیا اس محل میں وہ عید بھی لگ گئی اور وہ محل شاندار تیار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر رسول ماننا ہمارا یہ عقیدہ ہے. جو نہیں مانے گا میرے نبی کو اور کسی دوسرے کی طرف دیکھے گا اور پوچھے گا تیرا عقیدہ ٹھیک ہے تو لا کوئی دلیل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے دین میں شک کر رہا ہے. من بدل دینہ فلیقتل. جو دین میں شک کرے اپنے دین میں عیب تلاش کرے اور دوسرے کے دین کو حق سچ سمجھے اور اپنے دین سے پھر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر. وما علینا الا البلاغ.